اس فراخ دستی و فارغ البالی نے انہیں زندگی سے زیادہ قریب کر دیا۔ شوق جہاد ان کے دلوں میں تیز ہو گیا اور وہ اس دین قیم سے چمٹ گئے جس نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں ان پر عام کر دی تھی۔ عیش و فراخت کی یہی زندگی بسر کر رہے تھے کہ تقدیر نے انہیں دو انتہائی ہولناک مصیبتوں سے دوچار کر دیا جو سن 17 ہجری کے اواخر سے شروع ہو کر اس کے بعد آنے والے سال کے خاتمے تک مسلط رہیں۔ ان میں سے ایک مصیبت تو ان پر ان کے وطن جزیرہ نما عرب میں نازل ہوئی اور دوسری ان کے بھائیوں پر شام کے میدان جہاد میں۔ پہلی مصیبت وہ قحط تھا جس نے ملک عرب کو جنوب کے آخری کناروں سے لے کر شمال کی انتہائی سرحدوں تک گھیر لیا تھا۔ یہ مسلسل 9 مہینے تک جاری رہا جس میں کھیتیاں تباہ اور مویشی ہلاک ہو گئے اور انسانوں کو حد درجہ تکلیف و عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف امواس کا طاعون تھا جو شام سے عراق تک پھیل گیا تھا۔ اس میں ہزاروں ممتاز مسلمان مرد اور عورتیں فوجی اور شہری موت و ہلاکت کی لپیٹ میں آ گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام مسلمانوں کے دل میں ایک دہشت سی بیٹھ گئی۔ قحط کا سبب یہ ہوا کہ جزیرہ نما عرب میں پورے 9 مہینے تک مے کے نام پر ایک بوند نہ پڑی۔ ادھر آتش فشاں پہاڑ پھٹنے لگے جس سے زمین کی سطح اور اس کی ساری روئیدگی جل گئی اور وہ سیاہ مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ جب ہوا چلتی ساری فضا گرد آلود ہو جاتی، اس لیے لوگوں میں اس برس کا نام ہی عامۃ الرمادہ یعنی خاک والا برس پڑ گیا۔ بارش کے نہ ہونے، آندھیوں کے چلنے اور کھیتوں کے جل جانے سے قحط کی صورت پیدا ہو گئی جس نے انسانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ فنا ہو گئے اور جو بچ رہے انہیں سوکھا لگ گیا، یہاں تک کہ ایک شخص بھیڑ کو ذبح کرتا اور اس کی بدحیاتی دیکھ کر بھوک اور مصیبت کے باوجود چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا۔ بازار سارے سونے پڑے تھے اور ان میں خرید و فروخت کے لیے کچھ نہ تھا۔ لوگوں کے ہاتھ میں روپے تھے مگر ان کی کوئی قیمت نہ تھی، اس لیے کہ بدلے میں کوئی چیز ایسی نہ ملتی تھی جس سے وہ پیٹ کی آگ بجھا سکتے۔ مصیبت طویل اور ابتلا شدید ہو گئی۔ لوگ جنگلی چوہوں کے بل کھودنے لگے کہ جو اس میں سے ملے نکال کر کھا لیں۔ قحط کی ابتدا میں مدینے والوں کی حالت دوسروں سے بہتر تھی، جس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ میں شہریت کا شعور پیدا ہو چکا تھا اور مدینہ والوں نے آسودگی کے زمانے میں ضروریات زندگی کا ذخیرہ فراہم کر لیا تھا جو متمدن لوگوں کی عادت ہے۔ چنانچہ جب قحط کا آغاز ہوا تو وہ اس ذخیرے کے سہارے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن بدویوں کے پاس کوئی اندوختہ نہ تھا، اس لیے وہ شروع ہی میں بھوکے مرنے لگے اور دوڑ دوڑ کے مدینہ پہنچے کہ امیر المؤمنین سے فریاد کر کے اپنے اہل و عیال کی زندگی کے لیے روٹی کا ٹکڑا مانگے۔ ہوتے ہوتے ان پناہ گیروں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ مدینے میں تل رکھنے کو جگہ نہ رہی۔ اب مدینے والے بھی ابتلا میں پڑ گئے اور بدویوں کی طرح بھوک اور قحط نے ان پر بھی وار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کیا کریں اور ان بھوکوں کا پیٹ کس طرح بھریں؟ بیت المال ان کے ہاتھ میں تھا اور ان کے عراق و شام کے عمال بس اتنا ہی سامان غذا بھیج سکتے تھے جو قحط سے پہلے کی عام معیشتی زندگی کو سنبھال سکتا۔ پھر اگر وہ چاہتے تو بجا طور پر یہ عذر کر سکتے تھے کہ خلافت کی اہم ذمہ داریاں انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مزید ذمہ داری قبول کر کے جان پر ستم جھیلیں اور اسے تمام مسلمانوں کی نگرانی اور سرپرستی کے بوجھ تلے دبا دیں۔ لیکن اس موقع پر جو طرز عمل انہوں نے اختیار فرمایا وہ ایک ایسی روشن مثال ہے جس سے واقف ہونا اور جس کی تقلید کرنا ہر اس شخص کا فرض ہے جس کے ہاتھ میں قوم کی باغ ڈوڑ ہو۔ قحط کی شدت کے زمانے میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گھی میں چوری ہوئی روٹی آئی۔ آپ نے ایک بدوی سے شریک طعام ہونے کے لیے فرمایا، جس طرف گھی تھا وہ بدوی اس طرف سے بڑے بڑے لقمے مارنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے تم نے کبھی گھی نہیں کھایا۔ بدوی نے جواب دیا، ہاں میں نے فلاں دن سے آج تک گھی یا تیل نہیں کھایا اور کسی کو کھاتے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت قسم کھائی کہ جب تک لوگ قحط میں مبتلا ہیں وہ گوشت اور گھی کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی اس قسم کو پورا کیا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مے برسا اور لوگوں پر سے قحط کی مصیبت ٹل گئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس عہد پر اتنی شدت سے قائم تھے کہ ایک دفعہ بازار میں گھی اور دودھ بکتا ہوا آ گیا اور آپ کے غلام نے 40 درہم میں خرید لیا۔ وہ یہ دونوں چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ نے آپ کی قسم پوری کی،
بازار میں گھی اور دودھ آ کر بکنے لگا اور میں 40 درہم میں خرید لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے بہت مہنگا خریدا ہے، انہیں خیرات کر دو، میں فضول خرچی کا روادار نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور اس کے بعد فرمایا، مجھے لوگوں کی تکلیف کا احساس کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک میں خود ان کی مصیبت میں شریک نہ ہوں۔ یہ حکمت و دانائی بجائے خود عظیم و جلیل ہے، لیکن اس کی عظمت و جلالت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب اس کا صدور ایک ایسی ذات سے ہوتا ہے جس میں ان دنوں کسرا اور قیصر دونوں کے ملک جمع ہو گئے تھے، وہ ملک جن کی فرما روائی مسلمانوں کے لیے صرف ایران و روم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے مقابلے میں فکر و امتیاز کا نشان تھی۔ عراق و شام اور ان کی راحتیں اور آسائشیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تھیں، اور ایران کی جو راحت، شام کی جو آسائش فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چاہتے اپنے لیے مخصوص کر سکتے تھے، لیکن وہ راحت و آسائش کو دنیاوی چیزوں اور آرام و تناسانی کو سرمایہ گمراہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے آخرت کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں ٹھکرا دیا۔ وہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ تھے، لیکن پھر بھی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ عوام کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے تا وقت کہ ان کی اکثریت کی طرح غربت و ناداری کے مصائب جھیل کر جلد سے جلد اس ابتلا کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عامت الرمادہ میں لوگوں نے انہیں دیکھا کہ ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا ہے، حالانکہ وہ سرخ و سفید تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ گھی، دودھ اور گوشت ان کی غذا تھی۔ لیکن جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے یہ تمام چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں اور صرف روغن زیتون سے روٹی کھانے لگے۔ انہوں نے کثرت سے فاقے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے ان کی یہ حالت دیکھی وہ کہتے تھے، اگر اللہ عامت الرمادہ کا قحط دور نہ فرماتا تو ہمارا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے غم میں جان دے دیتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا بڑا غم کھایا اور ان کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں۔ انہوں نے جزیرہ نمائے عرب کے باشندوں کی مدد کے لیے عراق و شام کے عمال کو خطوط لکھے۔ ان خطوط کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے نکلے تھے، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ادائے فرض کے لیے حد درجہ بے چین ہیں، اور انہیں اس بات کا شدید احساس ہے کہ رعایا کے ایک ایک فرد کے لیے وہ خدا اور ضمیر کے سامنے جواب دہ ہیں۔ انہوں نے فلسطین میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا، سلام علیک اما بعد، کیا تم مجھے اور میرے پاس والوں کو ہلاک ہوتے دیکھو گے اور تمہارے پاس والے زندہ رہیں گے؟ مدد مدد مدد۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اما بعد، اطمینان رکھیے، میں ایک ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا پہلا سرا آپ کے پاس ہوگا اور آخری سرا میرے پاس۔ اسی قسم کے خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کو شام بھیجے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عراق، اور ان سب نے بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا سا جواب دیا۔ امراء سلطنت میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپیل پر لبیک کہنے اور جزیرہ نمائے عرب کے باشندوں کی مدد کو پہنچنے میں پہل کی، اور سب سے پہلے سامان غذا سے لدے ہوئے 4000 اونٹ لے کر مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے ارد گرد پڑے ہوئے قحط زدوں میں غذا تقسیم کرنے کا کام انہی کے سپرد فرمایا، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے تو حکم دیا کہ 4000 درہم انہیں دیے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ اور اس کے انعام کی خاطر کیا ہے، مجھے دنیاوی غرض کی طرف نہ کھینچیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ لے لو، جب تم نے اسے طلب نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ پیش آ چکا ہے، جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے یہی کچھ میں نے بھی خدمت رسالت میں عرض کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر بخشش فرمائی۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وہ رقم لے لی اور اپنی ولایت کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فلسطین سے اونٹوں اور ایلا کی بندرگاہ سے جہازوں پر سامان غذا بھیجا۔ آٹے اور گھی سے بھرے ہوئے 20 جہاز سمندر کے رستے چلے اور آٹے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ خشکی کے رستے روانہ ہوئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے شام سے 3000 اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ بھیجے، اور ان سب پر صرف آٹا لدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے 5000 کمبل اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے
3000 چوغے ارسال کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مملکت کے مختلف شہروں اور صحرائی علاقے میں کھانے پینے کا سامان تقسیم کرنے کے لیے آدمی مقرر کیے، اور مدینے والوں کی، جن میں ادھر ادھر کے آئے ہوئے عرب بھی شامل تھے، خبر گیری خود اپنے ذمے لی۔ ان کے کارندے لوگوں پر سے مصیبت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جزیرہ نما عرب کے مختلف گوشوں میں روانہ ہو گئے۔ تقسیم کرنے والوں کو عراق کے دہانوں کے قریب کھانے پینے کا وہ جو سامان ملا جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، اور انہوں نے لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیے، انہیں روٹیاں کھلائیں اور کپڑے پہنائے، یہاں تک کہ اللہ نے ابتلا دور کر دی۔ یہی کچھ ان کارندوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیانی علاقوں میں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس کارندے کو شام کے قافلے کی طرف بھیجا تھا، اس سے فرمایا، جو ہی تمہیں غذائی قافلہ ملے اسے اہل صحرا کی طرف لے جانا، سامان کے تھیلوں کے لحاف بنا کر انہیں اڑانا، اور اونٹ ان کے لیے ذبح کر دینا کہ وہ ان کا گوشت کھائیں اور چربی رکھ لیں۔ اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ وہ کہیں ہم اس کے سہارے بارش کا انتظار کریں گے۔ آٹا وہ ذخیرے کے طور پر رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کی مصیبت کو راحت سے بدل دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ اور ان کے پاس جمع ہونے والوں کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ذمے لے لیا۔ وہ روٹی کو روغن زیتون میں بھگو کر سرید بناتے تھے، اور ایک دن بیچ جانور ذبح کر کے ان کا گوشت سرید پر رکھ دیتے تھے، اور جو غذا عوام کھاتے تھے ان کے ساتھ خود بھی وہی تناول فرماتے تھے۔ انہوں نے چند نگران مقرر کیے تھے جو شام کو ان کی خدمت میں جمع ہو کر دن بھر کی رپورٹ دیتے تھے۔ ایک دن رات کو جب لوگ کھانا کھا چکے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دسترخوان خلافت پر شریک طعام ہونے والوں کے شمار کا حکم دیا تو 7000 آدمی گنتی میں آئے۔ مریضوں، بچوں اور ان کے اہل و عیال کا جو نہیں آئے شمار کیا گیا تو وہ 40,000 نکلے۔ کچھ دن کے بعد ان دونوں گروہوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، چنانچہ جو لوگ فاروقی دسترخوان پر آ کے کھاتے تھے ان کی تعداد 10,000 تھی اور دوسروں کی 50,000۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارندے گجروم دیگوں پر پہنچ جاتے اور کام کرتے کرتے انہیں سورج نکل آتا۔ اس کے بعد حلوہ اور گوشت مریضوں، بچوں اور ان اہل و عیال میں تقسیم کیا جاتا جو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے دسترخوانوں سے غذا حاصل نہ کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان قحط کے ماروں کی دیکھ بھال خوب فرمایا کرتے تھے، یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ انہیں بھوک کے چنگل سے بچنے کے ذرائع واقعی میسر ہیں، اور جو لوگ خود غذا تیار کرنے کی سکت رکھتے تھے آٹا، کھجوریں اور لگاون مہینے کے مہینے ان کے گھروں میں بھیج دیتے تھے۔ یہ سامان لوگوں میں اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا کہ اسے زمانہ جنگ کی تقسیم غذا کے جدید نظام سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ زیادہ ہوا تو زیادہ تقسیم کر دیا گیا اور کم ہوا تو کم۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب میں دیکھتا کہ غذا لوگوں کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے تو جس گھر میں جتنے افراد ہوتے اتنے ہی اور شامل کر دیتا تاکہ وہ آدھا آدھا بانٹ لیں، یہاں تک کہ اللہ می برسا دے اور وہ اس قحط پر غالب آ جائے۔ یہ میں اس لیے کرتا تھا کہ آدھا پیٹ کھانے سے وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام عربوں کا اتنا خیال رکھا، اس کے باوجود ان میں بیماری پھوٹ نکلی اور بہت سے لوگ اس کی ناظر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مریضوں کی عیادت کو جاتے اور جب کوئی مر جاتا تو اس کے لیے کفن بھیجتے، اس کی نماز جنازہ پڑھتے۔ وہ 9 مہینے تک، جن میں لوگوں کو انتہائی مصائب و شدائد جھیلنے پڑے، مسلسل کام کرتے رہے اور امال سلطنت کی مدد سے جس قدر بھی ان سے ہو سکا قحط کی ہلاکت آفرینیوں کا زور توڑتے رہے۔ لیکن جب اعانت کی راہیں تنگ ہوئیں تو جزیرہ نما عرب میں بیماری اور موت نے شدت پکڑ لی اور لوگوں پر انتہائی دہشت طاری ہو گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے دامن رحمت کے سوا کہیں پناہ نظر نہ آئی۔ 9 مہینے تک مسلسل ان کا یہ معمول رہا کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد کاشانہ خلافت میں داخل ہوتے تھے اور ساری رات نماز پڑھتے رہتے تھے، خدا سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں امت کو ہلاک نہ کرائے۔ لیکن جب ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول نہ فرمائی تو نماز استسقاء کا فیصلہ کیا اور اپنے تمام عمال کو لکھ بھیجا کہ فلاں دن لوگوں کو لے کر باہر نکلو اور پروردگار عالم کے حضور گڑ گڑاؤ کہ ان پر سے یہ سختی دور کر دے۔ اس دن وہ خود بھی لوگوں کو لے کر نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ردائے مبارک ان کے جسم پر تھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تضرع و زاری کی اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کے پہلو میں کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، یا اللہ، ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو تیرے حضور شفیع بناتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے پروردگار سے دعا مانگی۔ ان کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں۔ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے خشیت و زاری کے انتہائی جذبات کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے اور جانتے تھے اگر اس نے مے نہ برسایا تو موت یقینی ہے۔ آخر کار اللہ نے اپنے ان مومن بندوں کی دعا قبول فرمائی جنہوں نے اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا تھا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی دعا قبول فرمائی اور دھواں دھار بارش کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ پیاسی زمین دیکھتے دیکھتے سیراب ہو گئی اور اس نے اپنا خاکستری لباس اتار کے دھانی پوشاک پہن لی۔ اب ان عربوں کے لیے جو چاروں طرف سے آ کر مدینہ میں جمع ہو گئے تھے وہاں ٹھہرنے کی کوئی وجہ نہ رہی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں جاتے اور فرماتے، جاؤ اپنے اپنے وطن کو واپس جاؤ۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ مدینہ کی زندگی کو عیش و آرام کی زندگی سمجھ کر وہیں نہ پڑے رہ جائیں، بلکہ انہوں نے ان بدویوں کو چند ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جو ان کے کھانے اور سواری کا انتظام کر کے انہیں اپنی اپنی جگہ پر پہنچا دیں۔ پھر جہاں ضرورت پیش آتی تھی وہ خود بھی ان کے لیے سفر کی سہولتیں بہم پہنچاتے تھے۔ اپنے وطن واپس ہو کر یہ لوگ پھر معمول کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے۔ حالانکہ اب انہیں مال غنیمت میں سے وہ وظیفے نہیں مل رہے تھے جو ان کی آسودگی کا سبب تھے۔ یہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جزیرۃ العرب کے قحط میں مصروف تھے اور انہوں نے اپنے لشکر کو سخت احکام دے رکھے تھے کہ جب تک وہ اپنی مدافعت پر مجبور ہی نہ ہو جائیں دشمن سے جنگ نہ کریں۔ عامۃ الرمادہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آدمی نہ بھیجے، بلکہ جب تک قحط دور نہ ہو گیا انہیں روکے رکھا۔ جب لوگ اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے اور سرمایہ حیات وافر ہو گیا تو کارندوں کو بھیجا اور حکم دیا کہ ہر صاحب استطاعت سے 2 حصے وصول کیے جائیں، ایک حصہ عامۃ الرمادہ کا اور اس سال کے بعد کے سال کا۔ پہلا حصہ محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے اور دوسرا حصہ بارگاہ خلافت میں پہنچا دیا جائے، اس سے ضرورت مندوں کی ضرورت میں بہت تخفیف ہوگی۔ پھر یہ تاکید بھی کی کہ ان لوگوں کے سوا کسی کو تکلیف نہ دی جائے اور اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے جسے برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو۔ مناسب ہے کہ ہم اس مرحلے پر تھوڑی دیر کے لیے توقف کریں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست کو دیکھیں جو اس قحط کے زمانے میں جس سے انہیں اور ان کی قوم کو سابقہ پڑا ان کی خدمات سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے ہماری مراد استعجاب و احترام کے ان جذبات کا اظہار نہیں ہے جو ان خدمات کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ہم ان خدمات کے آئینے میں حکومت کی اس تصویر کے اجمالی خطوط دیکھنا چاہتے ہیں جو اس شخص کے ذہن میں مرتسم بھی تھی جسے قضاء و قدر نے اس مقصد کے لیے مخصوص فرمایا تھا کہ وہ اسلامی معاشرے میں نظام حکومت کو تفصیلی رنگ دینے کا سب سے پہلے آغاز کرے۔ ان خدمات و اعمال میں جو چیز سب سے زیادہ نظر کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذمہ داریاں قبول کرنا اور اپنی جان کو خود مورد ستم بنانا ہے۔ انہوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے روگرداں ہونے کے لیے اپنے اوپر یہ بوجھ نہیں لادا تھا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کا شعور غریبوں، کمزوروں اور محتاجوں کے شعور سے ہم آہنگ ہو جائے۔ ان کا ارشاد ہے، جب تک میں خود لوگوں کی مصیبت میں شریک نہ رہوں گا مجھے ان کی تکلیف کا کیسے اندازہ ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو ان محتاجوں کی سطح پر لے آئے تھے جنہیں زندگی برقرار رکھنے کے لیے صرف انہی کا دسترخوان میسر آتا تھا جس پر وہ دوسرے ہزاروں بھوکوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہی کے ہمراہ کھانا کھاتے تھے اور اپنے گھر میں کھانا کھانے پر رضامند نہ ہوتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے لیے ایسی چیز پسند کرتے ہیں جو ان کی قوم کے فاقہ زدوں کو میسر نہیں۔ اپنے اس عمل سے ان کے 2 اہم مقصد تھے، ایک تو یہ کہ انہیں لوگوں کے دکھ کا احساس ہو تاکہ وہ ان سے ہمدردی اور ان کی تکلیفیں دور کرنے کے سلسلے میں سعی و عمل کی رفتار تیز کر دیں، اور دوسرا یہ کہ عوام کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ مصائب و شدائد میں ہمارے برابر کے شریک ہیں اور ان کے جذبات مشتعل نہ ہوں، بلکہ وہ ہر تکلیف و اذیت پر راضی بارضا رہیں کہ مملکت کا سب سے بڑا آدمی اس ابتلا میں ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور ان دونوں مقصدوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے کامیاب رہے کہ کسی قوم کا کوئی فرما روا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک فرما روا کا سب سے پہلا فرض یہ تھا
کہ وہ اپنی زندگی کو عوام کی زندگی کے برابر رکھے، لیکن اسی طرح ان کی یہ بھی رائے تھی کہ اہل استطاعت کو جائز روزی سے نفع اندوز ہونے کے لیے دولت جمع کرنے اور زمین سے غلہ لینے کا موقع دیا جائے، تاکہ یہ سرمایہ ان کے شعلۂ عمل کو بھڑکائے اور دولت اور نعمت کی زیادتی کے لیے مساعی کے قدم برق رفتار ہو جائیں۔